وفرد علی الرجلین، اور دونوں پاؤں کا فریضہ کیا ہے؟ اللہ یمشی بہما الی شیء من معاصی اللہ، ان سے چل کے ایسے کام کے لیے نہ جاؤ جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو ہو، ان سے چل کے امام حسین کی زیارت کے لیے قدم بڑھاؤ، مشی کرو، مشی۔ روایات میں ہے کہ وہ امام حسین کی زیارت کے لیے جو قدم جاتے وقت اٹھتے ہیں نا، اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو امیر المومنین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، جاتے وقت بھی قدم کی بھی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، واپسی کی بھی جو ہے نا وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ امام حسین کے بارے میں نہیں ہے، یہ امام حسین کے والد گرامی کے بارے میں ہے، مشی۔ جی میں نے اب وہ کی ہے کہ روایت نقل کی، نوٹ کی ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ درود بھیجے محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اسپیشل آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے، بعد میں نے کمیشن لینا ہے، آپ نے تیار رہیں، ٹھیک ہے؟ جو جس قدم کی نیکیاں لکھی جاتی ہے نا، یہ آپ کا چل کے اس مسجد میں نماز کے لیے آنا ہے، خصوصاً باجماعت نماز کے لیے۔ من تطہر فی بیتہ، جو آدمی، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کتابوں میں ہے، من تطہر فی بیتہ، یعنی گھر وضو کرنے کی تاکید ہے، وضو گھر کر کے آؤ، مسجد کا پانی خرچ ہاں۔ من تطہر فی بیتہ، جو اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم مشى الی بیت من بیوت اللہ، اللہ کے گھروں میں سے یا مسجد الرحمن جائے، مسجد امام صادق جائے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ادھر کا ثواب ادھر سے زیادہ ہے، ہاں ادھر نمازیوں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر جدھر تعداد زیادہ ہوگی ادھر نماز جماعت کا ثواب زیادہ ہوگا۔ وہ بھی بیت اللہ ہے، یہ بھی نہ وہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے، نہ یہ کسی کے باپ کی جاگیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، الی بیت من بیوت اللہ، آپ کہیں کہ وہ بیت اللہ وہ چاہے مسجد امام صادق ہو یا مسجد الرحمن ہو یا مسجد خلفائے راشدین ہو، اگر آپ کو اس میں کوئی جانے دے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، بیت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ وہاں جا کے فریضہ انجام دے۔ کانت خطوتاہ، ایک قدم اٹھتے ہیں نا، دایاں قدم اٹھتا ہے، ایک قدم اٹھنے کے نتیجے میں گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، دوسرے قدم کے اٹھنے کے نتیجے میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ عجیب ہے۔ یہ آپ کو یاد ہوگا، ایک چھوٹا سا کتابچہ میں نے بنایا تھا، اس میں تھا کہ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں آ کر کرتا، یا رسول اللہ میرا گھر جو ہے نا مسجد سے دور ہے، اس کو فروخت کر کے قریب جو ہے نا وہ خریدنا چاہتا ہوں، مثلا یہ 11 سے دور پڑتا ہے، لہذا G92 جو ہے نا سب سیکٹر میں جو ہے نا یہ مسجد الرحمن آپ کا ملتانی مارکیٹ کے آس پاس جو ہے نا، ہماری اس مارکیٹ کا بھی کوئی نام ہے یا گمنام ہے؟ ہاں ماشاءاللہ، چلو جی، امام بارگاہ مارکیٹ کے قریب ہے نا۔ رسول خدا نے فرمایا میں جو ہے نا اتفاق نہیں کروں گا تمہارے جو ہے نا اس فیصلے سے، اس لیے کہ جتنے دور سے آؤ گے اتنے زیادہ قدم اٹھیں گے، اور جتنے قدم اٹھیں گے اتنے ہی تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اچھا، یہ قدم اٹھانے کے روحانی فائدے ہیں، یہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ جسمانی فائدہ بھی ہے، جسمانی فائدہ میں نے بہت بیان کیا ہے، آج سے تقریباً چند سال پہلے ہم حج پہ تھے مدینہ منورہ میں، جہاں آقائے سیستانی حفظہ اللہ کا وہ حج مشن ٹھہرا ہوا تھا، ادھر کچھ مومنین نے خمس دیا تھا، وہ میں خمس جمع کرانے گیا، نیچے بیسمنٹ میں جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا صاحب، مولانا آقائے عطائی، ان کو خیر وہ امانت دے کے رسید لے کے ہم باہر آئے، میرے ساتھ وہ ایک نجف کے طالب علم تھا، غلام مصطفیٰ نام ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے، 2019 کی بات ہے، تو تقریباً کوئی 2.5 کلومیٹر مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ان کا جو ہے دفتر دور تھا، تو ہم ٹیکسی کے انتظار میں کھڑے تھے، تو ایک ٹیکسی والے نے زیادہ پیسے مانگے، پھر ہم اس کے ساتھ نہیں گئے، دوسرے ٹیکسی کا انتظار تھا، اتنے میں ظہرین کی اذان ہو گئی، وہ بزرگ بالکل بوڑھے پتلے سے ہیں، وہ آئے اور دفتر بند کر کے اور عبا سر پہ ڈالی اور ہم سے کہا بیریم، چلو بھائی پیدل۔ اچھا ہم کیسے کہتے ہیں آپ چلیں ہم ٹیکسی میں تشریف لائیں گے، ہاں
خیر ہم بھی بادل ناخواستہ گرمی میں ان کے ساتھ چل پڑے، اور چلتے چلتے انہوں نے یہ حدیث سنائی۔ فرمایا رسول خدا کا فرمان ہے، اب سب کا تجربہ ہے، تمام اطباء ڈاکٹروں کا اجماع ہے، افضل ما یتداوی بہ المشی، ہاں تمام بیماریوں کا بہترین علاج واک ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ واک ہے۔ اچھا جی، فرض علیہ مال مشی الی مرض اللہ، آگے ہے ولا تمشی، میرے خیال میں یہ باقی کل کے لیے رکھتے ہیں، زمین پہ چلو، اچھا چلیں جی سگنل آ گیا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر چلو تو اکڑ اکڑ کے مت چلو، ٹھیک ہے جی، مرحا اکڑ اکڑ کے نہ چلو، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجمال طولا، یہ تو اکڑ اکڑ کے چل کے جو ہے نا زور سے پاؤں مار کے، اور جس طرح ہمارے فوجی مارتے ہیں، تم زمین کو جو ہے نا وہ چیر نہیں سکتے ہو، نہ جو ہے نا یہ لمبے قدم سے تم پہاڑ کی چوٹی تک جو ہے نا وہ پہنچ سکتے ہو، بلکہ وقصد فی مشی کا، میانہ روی سے چلو، ہاں بہت سست رفتار سے بھی نہ ہو، اور جو ہے نا اکڑ کر نہ ہو، وغضض من صوتک، آواز کو بھی جو ہے نا زیادہ اونچا نہ کرو، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ اللہ کے نزدیک تو ایسا ہے، اب ہمارے نزدیک جو ہے ہو سکتا ہے بعض انسانوں کی آواز بھی جو ہے نا گدھے سے بدتر ہو۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔